الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك. معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد پر ماں کے حقوق اور ماں کی عظمت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ احادیث اور روایات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ماں کی عظمت اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد تقریباً 5 آیتوں میں اپنی عبادت کے حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ماں کے حقوق کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان، جسے مرحوم شاعر اہل بیت رضا سرسوی، جو ہندوستان کے بہت بڑے پائے کے شاعر تھے، انہوں نے ماں کی عظمت اور ان کے حقوق کو اپنے اشعار میں یوں بند کیا ہے۔ میں انشاءاللہ انہی اشعار کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگرچہ ہے بہت زیادہ لیکن بہت ہی مفید اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ آپ انشاءاللہ اسے پڑھیں اور اسے سنیں، ضرور سنیں، تاکہ ہمیں اپنے والدین کی عظمت کا بھی پتہ چلے اور ہمیں ان کے حقوق کا بھی پتہ چلے۔ وہ لکھتے ہیں، ہے اصل میں یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حقوق والدین یا رسالہ حقوق میں سے انہی کا تقریباً انہوں نے ترجمہ لیا ہے، یعنی اصل مضمون انہی سے لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ اپنے پہلوں میں لٹا کر اور طوطے کی طرح بار 1 12 5 14 ہم کو رکھواتی ہے ماں۔ جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ گیلے پہ سو جاتی ہے ماں۔ اوڑھتی ہے غربتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ پہلے بچے کو گلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچا وہ شوق سے کھاتی ہے ماں۔ مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ گر جوان بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، ایک نئے احساس کی سولی پہ چڑھ جاتی ہے ماں۔ ہر عبادت ہر محبت میں نہا ہے ایک غرض، بے غرض بے لوز خدمت کوئی کر جاتی ہے ماں۔ زندگی بھر کے سفر میں گردشوں کے دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اس نے دنیا کو دیے معصوم رہبر، اس لیے عصمتوں میں ثانی قرآن کہلاتی ہے ماں۔ گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ جب پریشانی میں گر جاتے ہیں ہم پردیس میں، آنسوؤں کو پوچھتے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں۔ مرتے دم بچہ نہ آ پائے اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ گھر سے جب بھی دور جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر گھر پہ آ جاتی ہے ماں۔ دے کے بچوں کو ضمانت میں رضائے پاک کی، پیچھے پیچھے سر جھکائے دور تک جاتی ہے ماں۔ کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں۔ لوٹ کے جب بھی سفر سے گھر میں آ جاتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں۔ بات مر جانے کے پھر بیٹے کی خدمت کے لیے روح بیٹی کا بدل کر گھر میں آ جاتی ہے ماں۔ ہم بلاؤں میں کہیں گرتے ہیں تو بے اختیار، خیر ہو بچے کی کہہ کر در پہ آ جاتی ہے ماں۔ چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائے دوستو، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں۔ دور ہو جاتی ہے ساری عمر کی اس دم تھکن، بیاہ کر بیٹے کو جب گھر میں بہو لاتی ہے ماں۔ چھین لیتی ہے وہی اکثر سکون زندگی، پیار سے دلہن بنا کر جس کو گھر لاتی ہے ماں۔ پھیر لیتے ہیں نظر جس وقت بیٹے اور بہو، اجنبی اپنے ہی گھر میں ہائے بن جاتی ہے ماں۔ بھی تو نہیں سوچا الگ ہونے کے بعد، جب دیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو کیا کھاتی ہے ماں۔ ضبط تو دیکھو اتنی بے رخی کے باوجود،
بد دعا دیتی ہے ہرگز اور نہ پچھتاتی ہے ماں۔ اللہ اللہ بھول کر ایک ایک ستم کو رات دن پوتی پوتے سے شکستہ دل کو بہلاتی ہے ماں۔ بیٹا کتنا ہی برا ہو پر کرو سن کے حضور، روک کر جذبات کو بیٹے کی گنگاتی ہے ماں۔ شادیاں کر کر کے بچے جا بسے پردیس میں، دل خطوں سے اور تصویروں سے بہلاتی ہے ماں۔ سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں۔ گم رہی کی گرد جم جائے نہ میرے چاند پر، بارش ایمان یوں روز نہلاتی ہے ماں۔ عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں۔ مرتبہ ماں کا ہو ظاہر اس لیے فردوس سے اپنے بچوں کے لیے پوشاک منگواتی ہے ماں۔ یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جواں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں۔ سب سے پہلے جان دینا فاطمہ کے لال پر، رات بھر اون و محمد کو یہ سمجھاتی ہے ماں۔ جب تلک یہ ہاتھ ہیں ہمشیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر با وفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں۔ نوجوان بیٹا اگر دم توڑ دے آغوش میں، زندگی بھر سر کو دیواروں سے ٹکراتی ہے ماں۔ فاطمہ کے لال پر قربان کرنے کے لیے بھاگ کر صحرا جواں بیٹے کو لے آتی ہے ماں۔ لاش پر بیٹے کی پڑتی ہے جوانی مرثیہ، شکر کا سجدہ اس عالم میں بجا لاتی ہے ماں۔ شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھے، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں۔ ایسا لگتا ہے کسی مقتل سے اب بھی وقت عصر، ایک بریدہ سر سے پیاسا ہوں صدا آتی ہے ماں۔ اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں۔ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کے لیے جاتی ہے ماں۔ جیسے ہی ٹھوکر لگی اور منہ کے بل بچہ گرا، یا علی مولا مدد کہتی ہوئی آتی ہے ماں۔ جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، یا علی بچہ پکارے در پہ آ جاتی ہے ماں۔ جانے ان اشکوں سے اس کو کس بلا کا پیار ہے، لے کے ایک رومال ہر مجلس میں آ جاتی ہے ماں۔ یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستتن کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ قید خانے میں جو مر جائے کوئی بچی یتیم، بس خدا ہی جانتا ہے کیسے دفناتی ہے ماں۔ ہاں عزیزو، یہ ماں کے بارے میں جناب رضا سرسوی اعلی اللہ مقامہ کے اشعار تھے۔ بس ماں اولاد کی خوش بختی کی ضامن ہے عزیزو۔ ماں باپ کی قدر جانیے، خواہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں یا اس دنیا میں زندہ۔ اولاد اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، جیسا کہ والدین کا کردار ہوگا ویسا اولاد میں بھی منتقل ہوگا۔ ماں کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کے قدموں تلے جنت قرار دیا ہے۔ ہو سکے ان کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے ماں کا احترام کیا تو سمجھ لو پوری انسانیت کا احترام کیا۔ ماں ہی ماہر اولاد کی تربیت کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کسی خاص مقام تک اگر پہنچا ہے تو ماں کی مرہون منت ہے۔ کون کسی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے، یہ فداکاری اور جان نثاری صرف اور صرف ماں ہی دکھا سکتی ہے۔ ماں ہے جو اپنی نہال آرزو کی نشو و نما کے لیے باغبانی کرتی ہے، اسی لیے ہماری ہستی اور ہمارا وجود ماں کے رنج و غم کا نتیجہ ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی اور ان کے برکات سنیں۔ عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال من احب ان یکون اطول الناس عمرا فلیبر لوالدیہ ولیصل رحمہ ولیحسن الی جارہ۔ رسول خدا سے منقول ہے کہ جو شخص اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، صلہ رحم قائم کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور موت کے وقت آسانی، یہ بھی والدین کی خدمت کا صلہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا، جو بھی سکرات الموت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم آسانی کرنا چاہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ قائم کرے اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اور وہ ایسا کرے گا اگر تو اس پر سکرات الموت آسان ہوگا، دنیا میں بھی کبھی وہ مسکین اور فقیر نہیں ہوگا۔ تیسرا فائدہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، مال دولت میں برکت ہے۔ حبیب نے فرمایا جو شخص مجھے والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور صلہ رحم انجام دینے کی ضمانت دے، میں اسے مال دولت میں کثرت، عمر میں برکت اور اپنے عزیز و اقربا کے نزدیک ان کے محبت میں اضافہ کرنے کی ضمانت دوں گا۔ چوتھا فائدہ خدا کی خوشنودی کا باعث ہے والدین کی خدمت اور ان کا احترام۔ وروی ان اول ما كتب الله في اللوح المحفوظ انی لا الہ الا اللہ انا من رضی عنہ والداه فانا عنہ راض۔
روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سب سے پہلا جملہ جو لکھا ہے وہ یہ تھا، بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس سے راضی ہوں جس سے اس کے والدین راضی ہوں گے۔ یہ لوح محفوظ پر سب سے پہلا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا جنت نصیب ہے والدین کے عزت احترام کرنے والوں کے لیے، جیسا کہ خود رسول خدا جس شخص پر اس والدین راضی ہو، ان کے والدین راضی ہو، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے جائیں گے، اور اگر والدین میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے لیے 1 دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جنت کا بلند ترین مقام والدین کی خدمت کرنے والا۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت میں ایک عظیم درجہ عطا کیا جائے گا کہ وہ خود اس سے بے خبر ہوگا کہ وہ درجہ اسے کیوں کر ملا۔ وہ پکارے گا پروردگار اے میرے اللہ یہ مقام کیوں کر مجھے ملا ہے؟ اسے کہا جائے گا یہ تمہارے مرنے کے بعد جو تیرے والدین نے تیرے لیے استغفار کیے ہیں اس کا صلہ تمہارے لیے عطا ہو رہا ہے۔ اور فرمایا وقال رجل لعیسی ابن مریم یا معلم الخیر دلنی علی عمل ادخل به الجنہ فقال له اتق اللہ فی سرک وعلانیتک وبر والدیک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، اے اچھائی کی تعلیم دینے والے نبی، مجھے وہ راستہ اور طریقہ بتائیں جہاں سے گزر کر میں جنت پہنچ سکوں۔ حضرت نے اسے جواب دیا ہر حالت میں اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، ساتھ ہی اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرو تو تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ بس اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی کرنا عبادتوں کی قبولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول، جانکاری کے عالم میں آسانی، قبر عذاب قبر سے نجات اور جنتی ہونے کا ضامن بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا پڑوسی بنو گے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی پروردگارا مجھے میرا جنت کا پڑوسی اس دنیا میں مجھے دکھا دے۔ جبرائیل امین نے آ کر فرمایا موسیٰ بازار میں جاؤ، فلان جوان جو قصاب ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ موسیٰ اس سے دور سے دیکھتے رہے، وہ صبح سے لے کر شام تک وہ کون سا نرالا کام انجام دے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ جب وہ شام کو گھر کی طرف کچھ گوشت لے کر جانے لگا تو نیچے اتار کر کھانا کھلانے کے بعد حضرت موسیٰ کو کھانا پیش کرتے ہوئے ماجرا سنایا کہ یہ میری ضعیفہ ماں ہے، چونکہ میری مالی حالت اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی کنیز نہیں خرید سکا اور میں خود ان کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جب بھی تم لقمہ ان کے منہ میں رکھتے تھے تو کوئی دعا کرتی تھی آسمان کی طرف اپنے آنکھوں کے اشارے سے، تو وہ کیا کہتی ہوں گی؟ جوان کہنے لگا اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ محشور فرمائے، میری ماں میرے لیے یہ دعا کرتی ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا اے جوان تمہیں مبارک ہو، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول فرمائی ہے، کہ جس کی بشارت مجھے جبرائیل امین نے دی ہے کہ تم میرا بہشتی پڑوسی ہو۔ بہشتی پڑوسی یہ بہشت اخلاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 544 پر یہ یعنی روایت نقل ہے۔ بس یہ اولاد کے لیے چاہیے والدین کی خدمت کو کبھی نہ بھولے، ان کی بے حرمتی سے انسان کو دور رہنا چاہیے اور ان کے عزت و احترام میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کا عزت احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔